زمین سے 480 فیٹ کی اونچائی پر کھڑا 4500 سال قدیم یہ پیرامڈ اپنے اندر کیا راز چھپائے ہوئے ہے، اس کا پتہ لگانے کے لیے ریسرچر نے ایک روبوٹک کیمرہ اس عظیم دہانے کے اندر روانہ کیا۔ سفر کے دوران روبوٹک کیمرہ ایک مقام پر آ کر تھک گیا کیونکہ اس کے راستے میں پتھر کا ایک بڑا سلاب آیا تھا۔ ریسرچ کا خیال تھا کہ اس سلاب کے پیچھے کوئی ایسا پر اسرار راز پوشیدہ ہے جو پچھلے 4500 برس سے تاریخ میں دفن ہے۔ آپ سبھی کا نئے منظر میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ اس راز سے پردہ اٹھانا ہر حال میں ضروری تھا، اس لیے روبوٹ پر ایک ڈرل مشین نصب کی گئی جس نے اس پتھری سلاب سے درمیان ایک باریک سوراخ کر دیا۔ جب اس سوراخ کے اندر کیمرہ داخل ہوا تو اس نے دوسری طرف ایک شاندار منظر دیکھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ ناظرین، مصر میں کل 138 عظیم و شان پیرامڈز موجود ہیں جنہوں نے ہزاروں سالوں کے دوران درجنوں زلزلوں اور تباہ کن طوفانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی اپنی جگہ سے تس سے مس نہیں ہوا۔ ان سب میں سب سے بلند اور عظیم سٹرکچر دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا ہے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس شاندار عمارت کی بنیاد کا رقبہ 13 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے، مطلب اس اسٹرکچر کے اندر حیران کن طور پر ایک یا دو نہیں بلکہ پوری 9 فٹ پر فیٹ 60 لاکھ ٹن بنتا ہے، جو تقریباً 12 برج خلیفہ عمارت کے کل وزن سے بھی بڑا ہے، آسانی سے سما جا سکتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس عمارت کو بنانے میں تقریباً 23 لاکھ عظیم پتھروں کا استعمال کیا گیا، جن میں سے کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن سے بھی زیادہ تھا۔ اگر اس پورے مجموعے کے وزن کا حساب لگایا جائے تو یہ تقریباً، مگر اتنی عظیم و بلند عمارت تعمیر کرنے کے پیچھے آخر کیا مقصد تھا؟ ہزاروں سال سے پہلے جب انسان کے پاس ماڈرن ٹولز بھی نہیں تھے، تب ان پیرامڈز کی دیواروں کو آخر کیسے انچ پر انچ بالکل سیدھا کیا گیا؟ کیسے 50 ٹن ہیوی پتھروں کو تراش کر بغیر کسی کرین کے 480 فیٹ کی اونچائی تک پہنچایا گیا؟ اور ان کی تعمیر میں کن ماہرین کو دماغ شامل تھا جنہوں نے اس عمارت کو زلزلہ روپ بنانے کے ساتھ اس کی تمام سائڈز کو ایگزیکٹ 51.5 ڈگری کے اینگل پر سیٹ کیا؟ یہ سوالات کے جوابات آپ کو آج کی اس ویڈیو میں ملیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ صدیوں سے مختلف تحقیقی ٹیمز کی عمارت کی تعمیرات تکنین پر غور کر رہی تھی کہ آخر بغیر کسی کمپاس کے اس پیرامڈ کی چاروں دیواروں ایگزیکٹ نارتھ، ساؤتھ، ایسٹ اور ویسٹ کی سمت میں کیسے الائن کی گئی۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اس دور کے مزدوروں نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی جو اتنے لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کو بوجھ برداشت کر سکے۔ اس کے بعد پولسٹاری یعنی وہ ستارے جو پورٹ کی شناخت کرتے ہیں، ان کی مدد سے ہر سمت کو مارک کیا گیا۔ نہ کوئی کمپاس تھا اور نہ ہی کوئی آپٹیکل ٹول۔ اس سادہ تکنیک سے ہزاروں سال پہلے زیرو ایرر کے ساتھ ڈائریکشن سیٹ کی گئی۔ اگلا بڑا مرحلہ زمین کو بالکل فلیٹ کرنے کا تھا۔ جس 13 ایکڑ زمین پر یہ عمارت بنی تھی، اگر اس کا لیول تھوڑا سا بھی خراب ہوتا تو 23 لاکھ پتھروں کا یہ پہاڑ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس دور میں نہ لیزر لیول تھا نہ کوئی ماڈرن انسٹرومنٹ۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ تعمیراتی جگہ کی چاروں طرف گڈھے کھود کے ان کے اندر پانی بھرا گیا ہوگا اور پھر ایک طرف کے پانی کے ساتھ سے دوسری طرف کے ساتھ کو میش کیا گیا ہوگا۔ جو زمین اونچے نیچے ہوتی اس کو چہنی اور ہتھوڑوں سے کاٹ کر برابر کیا جاتا۔ شیکسپیئر کے مطابق ایجپشین نے ایک ایسا سادہ ٹول بھی استعمال کیا جس کے دونوں کناروں پر لکڑی اور بیچ میں رسی سے پتھر لٹکا ہوتا تھا۔ اگر رسی بالکل سینٹر لائن پہ آتی تو مطلب زمین پرفیکٹلی لیولڈ ہے۔ چیلنج نمبر 3، اب اس سائٹ میں سمتیں بھی طے تھیں، نشان بھی لگ چکے تھے اور زمین بھی برابر ہو چکی تھی۔ اب اصلی تعمیر شروع ہونے تھی جس کے لیے لاکھوں ٹن ہیوی پتھر درکار تھے، لیکن ان پتھروں کو کاٹنے کے لیے ان کے پاس کوئی گرینیڈز یا جیک ہیمرز نہیں تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے 50 ٹن وزنی پتھروں کو تراشا اور انہیں پرفیکٹ اسکوائر یا ریکٹینگل شیپ دی، لیکن کس چیز کی مدد سے؟ جی ہاں، صرف ایک سادہ ٹول کی مدد سے یہ مشکل کام کیا گیا۔
ماہرین کے مطابق جو چکنی استعمال کی گئی وہ صرف کاپر کی نہیں تھی، کیونکہ کاپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا، اس لیے اس میں ارسینک نام کا کیمیکل مل کہ لائم سٹون کٹ بھی ہو گئے، ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور ایک رکھنے بھی شروع ہو گئے۔ لیکن اتنے ہیوی پتھر اتنی اونچائی تک پہنچے گی کیسے؟ ماہرین کا ماننا ہے کہ تعمیر سے پہلے ہی اس کا پلان بنا لیا گیا تھا۔ یہ تو انہوں نے اسپائڈر رستہ بنایا تھا یا پھر زگ زیگ طریقہ پر یہ بات طے کی کہ 50 ٹن وزن یہ پہاڑ کے پتھروں کو مزدوروں نے کی پوچھ نے رسیوں سے کھینچ کر ہی اوپر پہنچایا تھا۔ چیلنج نمبر 6، کہاں صرف مزدوروں، چینی ہاتھوں اور پتھروں کی ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں تھے، اس کی عمارت کے اندر خاص کمرے، اندر جانے کے راستے اور باریک سرنگیں بھی بنائی گئی تھی۔ باقی سب تو سمجھ آتا ہے، لیکن ایک بات نے ایکسپرٹ کو دنگ کر دیا، اندر کے کمروں میں جو پتھر لگا تھا وہ لائم سٹون نہیں بلکہ گرینائٹ تھا۔ گرینائٹ ڈالنے کے بعد دنیا کے سب سے سخت سٹون مانا جاتا ہے، جس کے آج کے ماڈرن گرائنڈرز کے بغیر کئی محققین نے سائٹ کا دورہ کیا، لیکن کسی کو یہ سمجھ نہ آ سکا کہ 4500 سال پہلے ایجپشین نے گرینائٹ کو اتنی صفائی سے کیسے کاٹا۔ آخرکار سالوں بعد یہ راز بھی کھل گیا۔ ایجپشین نے گرینائٹ کو ایک ایسے آرے سے کاٹا تھا جس کے دانت ہی نہیں تھے۔ بغیر دانتوں والے اس آرے کو دونوں طرف وزن ڈال کر گرینائٹ پر رگڑا جاتا تھا اور بیچ میں بجری ڈالی جاتی تھی۔ ایکسپرٹ کے مطابق ایک پتھر کاٹنے میں 4 مہینے لگ جاتے تھے۔ آخر ان عظیم عمارت کو بنانے کا اصلی مقصد کیا تھا؟ انہیں بنانے میں ایک وقت میں کتنے ہزار مزدور کام کرتے تھے؟ اور جب روبوٹک کیمرہ نے پہلی بار پتھر کے سلاب کے اس پار جان کر تو کون سا ایسا منظر سامنے آیا جو 4500 سالوں سے چھپا ہوا تھا؟ یہ سب جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ آپ کے سپورٹ اور لائکس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے شاندار ایپیسوڈ میں۔